اچھا، مذاہب میں کس مذہب نے سب سے زیادہ زک اٹھائی اسلام سے؟ پہلے شرک، دوسرا یہودیت۔ یہودیت کی کمر ٹوٹی، تین ان کے قبیلے تھے بڑے زوردار، وہ مدینے سے نکالے گئے۔ ایک قبیلے کے تو تمام جوان مردوں کو قتل کیا گیا۔ پھر ان کے مضبوط قلعے تھے خیبر کے علاقے کے اندر، فدق اور یہ ان سب میں سے نکالا گیا۔ تو یہودیوں کی بریوری تو ختم ہو گئی جبکہ خیبر فتح ہو گیا اور وہاں کے بڑے بڑے قلعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے، اور ان کا بہت بڑا مرحب، بہت بڑا سردار، بہت بڑا طاقتور، وہ قتل ہوا حضرت علی کے ہاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بٹ ناٹ دی جویش ٹریچری۔ وہ ٹریچری اب شروع ہوتی ہے حضرت عثمان کے زمانے میں۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی ہے یمن کا، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں آ گیا مدینے میں۔ یہاں اس نے اس معاشرے کا خوب تجزیہ کیا، یہاں کیا کیا چیزیں ہیں، کون کون سی فورسز ایٹ پلے ہیں، میں کس دختیرہ کو چھیڑ سکتا ہوں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی بڑی پرانی جو ہے چپقلش اور مسابقت، ایک طرح کا مقابلہ قریش کے ان دو بڑے گھرانوں کے اندر، یہ ان کی ہڈیوں کے اندر ہے، اس کو اٹھایا۔ اب عجیب بات اصل میں یہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر نہ بنو ہاشم میں سے تھے نہ بنو امیہ میں سے تھے، بنو تیم میں سے تھے، چھوٹا سا قبیلہ تھا۔ حضرت عمر بھی نہ بنو ہاشم میں سے تھے نہ بنو امیہ میں سے تھے، بنو عدی میں سے تھے۔ اب یہ حضرت عثمان تھے کہ جو بنو امیہ میں سے تھے۔ یہاں سے اس نے اٹھائی بات اور ایسی ایسی باتیں شروع کی جو عوام جو ہیں، جو پورا رسوخ فی العلم حاصل نہیں ہوتا، وہ اس کے اندر بہہ جاتے ہیں۔ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ تو زمین میں دفن ہیں اور عیسیٰ جو آسمان پر بیٹھے ہیں، اور عیسیٰ تو دوبارہ آئیں گے اور ہمارے نبی نہیں آئیں گے، آئیں گے وہ بھی آئیں گے۔ اور ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، محمد کا وصی علی ہے، اسے ہونا چاہیے خلیفہ، وہ بنو ہاشم میں سے ہے۔ باقی جو بھی خلیفہ بنا ہے غاصب ہے، ابو بکر غاصب، عمر غاصب، اور اب جو ہے سب سے بڑا غاصب نہیں غصاب کہہ لیں اس کو، وہ تو بنو امیہ میں سے عثمان۔ ہاؤ کم، کیسے خلافت اس کی؟ اور اس نے اس تک بات بڑھائی ہے کہ حضرت علی تو خدا ہیں، اوتار ہیں خدا کا۔ یہ ساری چیز آج بھی یا علی مدد کا نعرہ جو لگ رہا ہے، یہ وہی سبائیت کے اثرات ہیں۔ یا اللہ مدد کا نعرہ نہیں لگاتے، یا محمد مدد کا نعرہ کوئی نہیں لگاتا، یا علی مدد۔ یہ ساری چیزیں جو ہے سمجھ لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالب بھی کہتا ہے مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں۔ بوتراب حضرت علی، ان کی بندگی کرتے ہوئے میں اصل میں اللہ کی بندگی، میں ان کی بندگی کرتا ہوں گویا کہ اللہ کی کرتا ہوں۔ ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔ یہ ساری باتیں اس نے پھیلائی اور فتنہ برپا کر، اور اس کی ایک خاص ٹیکنیک اس نے ایجاد کی۔ سب سے پہلے اس نے جا کر کوفے میں اپنا میدان جمایا۔ حضرت عثمان کے بارے میں تو اپنا بہت ہی، وہ تو اپنے رشتہ داروں کو پالتا ہے، ان کو عہدے سارے اپنے رشتہ داروں کو دے دیے ہیں، اور انہیں دولت انہیں دیتا ہے، یہ کرتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہاں پہ ذرا کسی نے جو وہاں کے گورنر تھے ذرا بات پوچھ کی تو وہاں اپنے ہم خیال چھوڑ کر شام چلا گیا، وہاں جا کے وہی بات، وہاں ایک گروپ بنا لیا، پھر مصر چلا گیا، وہاں جا کر وہی بات۔ اب ظاہر بات ہے اس زمانے میں نہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن، نہ کوئی ٹیلی فون، نہ کوئی تار، کوئی اطلاعات کا وہاں پہنچنا وغیرہ۔ اس میں یہ ہے کہ وہ فتنہ تو جنگل کی آگ کی طرح بڑھ گیا، اس کا معالجہ کرنے والا جو ہے
اس میں حضرت معاویہ نے کہا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں اجازت دیں ہم آ کر کچل دیں ان کو. گورنر تھے شام کے، انہوں نے کہا میں فوجیں لے کر آتا ہوں ان کو کچل دیتا ہوں. حضرت عثمان 1000 مربع میل کا رقبہ ہے جس کے اوپر کہ ان کی حکومت چل رہی ہے، اور فوجیں ہیں مصر سے اور دمشق سے بار بار اجازت مانگ رہی ہیں. یہاں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی اجازت مانگ رہے ہیں. نہیں، جب تک یہ کوئی جرم کر نہ لیں اس وقت تک نہیں. جب یہ جرم کر لیں گے پھر تم لینا اس سے قصاص سزا دے دینا. چنانچہ آخری وقت تک بھی یہ ہوا ہے کہ حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے پہرا دے رہے تھے. عبداللہ ابن زبیر پہرا دے رہے تھے، لیکن وہ جو بلوائی تھے وہ پچھلے پچھواڑے سے کہیں دیوار پھلانگ کے گئے، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہے اصل میں یہودیت کا بیک لیش، یہودیت کا انتقام. اور جو سازشی ذہن اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں. ذہین انتہائی تباہ قوم، لیکن ان کا جسے ہم کہتے ہیں ایول جینیس، تو اس کی ان کی ذہانت کا جو ہے میدان سازش، اور اس میں اتنے ماہر ہیں کہ وہ زخم لگایا ہے اسلام کو، جسد ملی کو. ابھی تک اس سے خون نکل رہا. یہ سنیت اور شیعت کی تقسیم کہاں سے شروع ہوئی؟ وہی سبائیت، وہی سے تو ہے. حالانکہ جب حضرت علی کی بیعت ہو گئی ہے تو حضرت علی نے پھر عبداللہ ابن سوار سے کہا توبہ کرو، تم کہتے ہو کہ میں خدا ہوں، توبہ کرو ورنہ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا. نہیں، تم ہماری جتنی چاہے آگ مالو، ہم کہتے تم اللہ ہو. اسے 40 آدمیوں سمیت حضرت علی نے زندہ جلوایا. اور یہ بات اہل تشریح کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. بدقسمتی سے آج کل اگر کوئی بات کی جاتی ہے عبداللہ ابن سبا کے خلاف تو وہ سمجھتے کہ یہ شیعت کے خلاف بات ہو رہی ہے. حضرت علی نے تو خود ان کی اپنی کتابوں کے مطابق عبداللہ ابن سبا اور اس کے 40 ساتھیوں کو زندہ جلایا. تو خدا ہے، تو ہمیں آزما رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بس اسی طرح ہماری آزمائش کر رہا ہے. بہرحال یہ ہے پس منظر حضرت عثمان کی شہادت کا رضی اللہ تعالیٰ.